تو نہ کوئی یہ بڑے عالم صاحب ہیں نہ کوئی مفتی ہیں. ایک بس مدرسے میں ایک بندہ فارغ ہو گیا اور فارغ ہونے کے بعد اس نے دماغ استعمال کرنا شروع کیا کہ کہاں سے مجھے کس طریقے سے پیسہ مل سکتا ہے. پیارے ناظرین و سامعین، استقبال ہے اب تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر. آج کی تازہ خبروں میں سے ایک بڑی خبر ہے جس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. پیارے ناظرین و سامعین، ایسی خبر ہے جس کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو سن کر حیرانی ہوگی اور سن کر آپ چونک جائیں گے، کیونکہ خبر ہی ایسی ہے کہ انڈیا کے ہمارے اس ملک کے مفتی انس خان صاحب اور اسی طرح سے ان کی جو بیوی ہے اہلیہ ہے ثنا خان صاحبہ، ان کے متعلق سوشل میڈیا پر ایسی باتیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں جسے سن کر یقیناً آپ بھی چونک جائیں گے جب آپ ان باتوں کو سنیں گے. اور یہ باتیں کوئی معمولی شخص کی زبانی نہیں ہے بلکہ پڑوس ملک کے مشہور و معروف اسلامک اسکالر حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی ہے. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مفتی انس خان اور ثنا خان کے متعلق ایسی چونکا دینے والی باتوں کا انکشاف کیا ہے کہ جسے سن کر یقیناً آپ چونک جائیں گے. ان باتوں کا شاید آپ کو بھی پتہ نہ ہو لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ثنا خان اور مفتی انس خان کے متعلق کن باتوں کا انکشاف کیا ہے آپ کو آڈیو کی شکل میں پیش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا، آپ یہ جو پوچھا ہے نا کہ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب آپ نے مفتی انس کو پروموٹ کیا، وہ ثنا خان کو لے کے گھوم رہا ہے اور اس کو کیش کرا رہا ہے. صاف لفظوں میں بہت ساری آپ نے جو آڈیوز کا تذکرہ کیا کہ ثنا خان کے نام پہ چندہ کرنا اور اسپانسر کروانا، تو مجھ پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ میں نے مفتی انس کو پروموٹ کیا اور ثنا خان کا جو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ثنا خان بیچاری ایک بالی ووڈ کی دنیا چھوڑ کر آئی تھی، تو جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو مفتی انس نے رابطہ کیا مجھ سے اور ثنا خان نے بھی. تو ظاہر ہے کہ لڑکی کو سہارا چاہیے ہوتا ہے نا، اچھا شوہر چاہیے ہوتا ہے. تو میں تو مفتی انس کو جانتا نہیں تھا، تو تھوڑی بہت تعارف تھا، تو ڈائریکٹ مفتی انس سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں جے ڈاٹ کی فرنچائز ہے میرے پاس انڈیا میں. تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ایک مالدار آدمی ہے تو ثنا خان کو اس سے شادی کر لینی چاہیے. اس بیس پہ میں نے بھی مشورہ دیا ثنا خان کو. اس کا میرا خیال ہے پہلے سے بھی موڈ یہی تھا ثنا خان کا. اب باقی یہ کہ مفتی انس جو ثنا خان کو لے کے گھوم رہا ہے، ولاگز بنا رہا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں کسی بھی شخص کا کوئی عمل جو ہے نا، اس کو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ علماء اس کی اجازت دے رہے ہیں یا علماء یہ کام کر رہے ہیں. ایک بات تو آپ کو میں بتاتا چلوں، مفتی انس مفتی نہیں ہے. ایک تو انڈیا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لگانا چاہے، مفتی لگانا چاہے، کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے نا، کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو مفتی انس مفتی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ. لہذا مفتی انس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شریعت ہے یا مفتی لوگ ایسا کرتے ہیں. پاکستان میں مفتی عبدالقوی صاحب کے کیسے اسکینڈل سامنے آئے، تو لوگوں نے وہاں بھی کہا دیکھو مفتی لوگ کیا کر رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی بیان کیا تھا بھائی مفتی ضروری تو نہیں کہ کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لے تو مفتی بن جائے گا. وہ تو روحانی عامل جو ہے نا، جن چڑیل بھوت بھگانے والے، ہمارے ہیں یہ بہت ہول سیل کے حساب سے مفتی بنے ہوئے ہیں. تو پاکستان انڈیا میں اس کی کھلی اجازت ہے، سعودیہ میں نہیں ایسا کر سکتے آپ، یو اے ای میں نہیں ایسا کر سکتے، لیکن انڈیا پاکستان میں تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. دین کا علم بالکل لاوارث ہے، تو جو چاہے اپنے نام کے ساتھ عالم لگا لے، مفتی لگا لے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مفتی انس صاحب کوئی مفتی نہیں ہے کہ ان کے عمل کی وجہ سے مفتیوں کو بدنام کیا جائے. دوسری بات یہ کہ مفتی انس صاحب کی جو میں مفتی اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ مشہور مفتی انس کے نام سے ہے نا. دوسرا یہ کہ مفتی انس صاحب کی جو کمپلینز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ بندہ مالی لحاظ سے جو ان کے ہیرا پھیری ہے، گڑبڑیں ہیں، وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ کل یہ ایکسپوز ہوا نا تو سب علماء بدنام ہوں گے. اب امیج دنیا کے سامنے یہ جا رہا ہے کہ ایک شخص نے بالی ووڈ کی ایکٹرز پہ، بیچاری ایکٹریسز پہ ترس کھایا اور ان پہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور اس بیچاری کو سہارا دے رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے، الٹا معاملہ ہے. یعنی ان کا کام ہے بالی ووڈ میں محنت کرنا، مقصد اسلام نہیں ہے، مقصد اپنا منجن بیچنا ہے. میرے پاس اتنی کمپلینز ہیں اور اتنے ثبوت ہیں، اتنے شواہد ہیں، جہاں بھی میں ظاہر میری ٹریولنگ ہوتی ہے، جو تاجر لوگ ملے ہیں، ان محترم کا کام ہی یہی ہے، ان کا بزنس ہی یہی ہے
کہ اسی چیز کو کیش کرانا کہ میں فلانی ایکٹر پہ محنت کر رہا ہوں، فلانی کو دین کی دعوت دے رہا ہوں تو اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے، فلانے ہوٹل میں ٹھہرانا ہے، یہ ان کی بہت زیادہ کمپلینز ہیں. تو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کل یہ ایکسپوز ہوگا دنیا کے سامنے اور بدنام سارے علماء ہوں گے، کیونکہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ہیں، بہت بڑے کوئی بزرگ ہیں یہ. تو حضرت مولانا طارق مل صاحب کو بھی اس نے دھوکہ دیا ہے، مجھے بھی دھوکہ دیا ہے. شروع میں سمجھ رہا تھا کہ جے ڈاٹ کی فرنچائز ہے، ان کے پاس مالدار آدمی، مالدار والدار بھی ہو گئے، اب شاید ہو گیا ہو، لیکن نہ سہیل صاحب ان کی کوئی ذمہ داری لیتے ہیں جو جے ڈاٹ والے ہیں. میں نے جب بعد میں ان سے پتہ کیا تو پتہ چلا بھائی ان کی کوئی یہاں انس کے پاس کوئی فرنچائز نہیں ہے. تو پہلے سے ہوشیار رہنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی یوٹیوب پہ ولاگ بنا کے یہ آپ کوئی اس کو بہت وہ کریں، وائرل کریں. پہلے ہی بڑے مسائل ہیں دنیا میں، ایک نیا پھڈا کھڑا ہو جائے گا. لیکن اپنے جو قریبی لوگ ہیں نا، آپ کے جو خاص لوگ ہیں، ان کو پہلے سے تھوڑا سا ہوشیار کر دیں کہ بھئی اس بندے سے مالی لین دین نہ کریں، پیسوں کا لین دین نہ کریں، یہ لالچی ہے. تو اس سینس میں آپ ہوشیار رہیں، اور یہ مفتی کا لیبل بھی ہٹا دے اپنے نام کے ساتھ تو اچھا ہے. لیکن کون ہٹاتا ہے ظاہر ہے. لیکن پیسوں کے لین دین میں نا ان سے بہت ہوشیار رہیں. بہت زیادہ کمپلینز ہیں، بہت زیادہ. ایک دو بندوں کے کہنے پر میں نہیں کسی سے بدگمان ہوتا. اور پھر ان لوگوں نے مجھے لوگوں کی آڈیو سنائی ہیں جو اس کے قریبی دوست رہے ہیں. انہوں نے مجھے لوگوں کی آڈیو سنائی ہیں تاجروں کی، کہ کسی کے اتنے پیسے کھائے ہوئے، کسی کے اتنے پیسے کھائے ہوئے. اور جو ہے وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ یار دین بدنام ہوگا، علماء بدنام ہوں گے اگر ہم اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، اس کو ہم راز فاش کرتے ہیں. تو نہ کوئی یہ بڑے عالم صاحب ہیں، نہ کوئی مفتی ہیں. ایک بس مدرسے میں ایک بندہ فارغ ہو گیا، اور فارغ ہونے کے بعد اس نے دماغ استعمال کرنا شروع کیا کہ کہاں سے مجھے کس طریقے سے پیسہ مل سکتا ہے. تو اس کی پوری کوشش کا حاصل یہ ہے. تبلیغ کا لیبل ہے لیکن حقیقت میں تبلیغ نہیں ہے. تو اس لیے ہوشیار رہیں اس بندے سے، پیسوں کا لین دین نہ کریں. اور میں بھی ایک ہی دفعہ میں نے تذکرہ کیا جب میرے سامنے ان کے قریبی لوگ جو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ان کے ایک دو نہیں، میں نے بتایا نا بہت سارے لوگ ہیں جن سے مجھے پتہ چلا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں بھی تھوڑا ریزرو ہو گیا ہوں. جزاکم اللہ. السلام علیکم.